حضور اب ہم یدخلون فی دین اللہ افواجا کے نظارے تو دیکھنے شروع کر دیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آئندہ 200 سال 100 سال تو ہمیں ہو گئے، اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ. تو جب مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی تو حج ایک دن میں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ادا کرنا مسلمانوں کے لیے. کیوں؟ آج کل ہی بڑی مشکل پڑی ہوئی ہے، تو پھر بھی ہو رہا ہے. کوٹا مقرر کر رہے ہیں. نہیں، میرا مقصد یہ ہے جب اربوں ارب لوگ آئے بات سنیں، خانہ کعبہ کے گرد گھومنا ہے، جی ان جگہوں کا طواف کرنا ہے. جی جب لوگ زیادہ ہوں گے تو ان کی اس وقت تک ایجادات بھی زیادہ ہو چکی ہوں گی اور ذرائع بھی اور بن چکے ہوں گے اور دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. جی اس لیے اللہ تعالیٰ کو انتظام خود ہی اس وقت فرما دے گا اور صلاحیتیں، انتظامی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقی کر چکی ہوں گی. دقتیں تعداد سے نہیں بلکہ زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں. پرانے زمانے میں بھی دقتیں ہوا کرتی تھیں، باوجود اس کے لوگ تھوڑے ہوتے تھے. اب زیادہ ہو گئے ہیں تبھی بھی دقتیں ہیں. تو دقتوں کا جو مضمون ہے وہ سفر سے ہو یا حج سے وابستہ ہو، وہ ایک دائمی چیز ہے، ایک نسبتی چیز ہے. تو آئندہ زمانوں میں خدا تعالیٰ کوئی اور ایسے رستے، ایجادات ایسی پید بنا دے گا جس کے ذریعے زیادہ آسانی کے ساتھ آؤٹر سرکمفرنس کے لوگ طے کر ہاں آؤٹر سرکمفرنس کے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے کہ صفا اور مروہ کے درمیان اس کے پہلو میں بھی آگے پیچھے اس حد تک جائیں تو وہی کافی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قول اس کے تخلیق کردہ قواعد اور قوانین سے ٹکرا نہیں سکتا. اگر 1 کروڑ آدمی وہاں آ جائے، مثلا کئی ارب کی آبادی میں 1 کروڑ آدمی کا آنا ممکن ہے، تو روکنے کے ہم مجاز نہیں ہیں. اس لیے کوٹا قائم کرنے کے میں قائل ہی نہیں ہوں. کوٹا جو آپ بناتے ہیں تو صاف بتا دیا، پتہ چلا کہ آپ نے بعضوں کو حج سے روک دیا ہے جن کی زندگی کی آپ ضمانت نہیں دے سکتے. توفیق ان کو اللہ نے عطا فرمائی اور آپ نے کہا جی ہم نہیں سنبھال سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اپنے انتظام کو بہتر بنائیں. خدا نے ان کو توفیق بھی تو بڑھائی. دیکھیں اب یہاں دولت جو نکلی ہے وہ اس لیے تو نہیں تھی کہ سونے کے محلات بنائے جائیں، وہ اس لیے تھی کہ حج کے تقاضے پورے ہو سکیں. اس لیے کوٹے ووٹے جو ہیں یہ سب یوں فرضی روکے ہیں جن کا انسان کو اختیار ہی نہیں ہے. لازماً یہ سوچنا پڑے گا اس زمانے کے لحاظ سے کہ خدا کا حکم ہے اور توفیق اس نے دی ہے. جتنے آدمی آئیں ہمیں ضرور سنبھالنے ہوں گے. اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات کی صلاحیت اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو متقی ہیں، جن کے سپرد یہ کام ہو اور اس کی اہلیت رکھتے ہیں. اور اس وقت کے لحاظ سے اگر یہ ناممکن ہو جائے کہ معینہ دنوں کے اندر ہر شخص اس طواف میں سے گزر جائے، تو اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ جس طرح آب نہ ہو تیمم ہو جاتا ہے، تو اس حج میں صفا و مروہ کا تیمم بھی ہو جائے. اس دائرے کو پھیلا دیا جائے ان کے اندر، بجائے اس کے کہ تنگ ایک سڑک کے اوپر دوڑیں، ایک وسیع میدان میں ان کی پہلو میں ان کی ایکسٹینشن کر دی جائے تو وہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ 2 باتوں میں ایک کو چننا ہے بہرحال آپ نے، یا پھر ایک حج نہ کرنے دیا جائے یا حج ضرور کرنے دیا جائے اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک کرنے دیا جائے. تو یہ جس حد تک کا جو مضمون ہے وہی ہے، من استطاع الیہ سبیلا. استطاعت اللہ نے بخشی ہے، پہنچاؤ اس نے دیا. اب آگے جا کے پھر جتنی توفیق ہے اتنا ہی انہوں نے کرنا ہے نا، سمجھے جی. وہ ہو سکتا ہے بڑے دائرے وسیع ہو جائیں گے. بہت دور سے رمی جمار بھی صرف وہ ایک نشان ہی ہو جائے گا دور تک، ورنہ ابھی بھی اکثر لوگ رمی سے محروم ہی آتے ہیں کیونکہ پہنچ ہی نہیں سکتے. ایسے تو میں نے دیکھے جن پہ پتھر پڑے ہوں میں خود رمی نہ کر سکے، جوتیاں بھی پڑ جاتی ہیں ان پر کہ مجھے ہر سال ہوتا ہے کہ ایک دم پیچھے سے پڑ دیکھ. تو کسی نے دور سے اپنی جوتی اتار کے غصے میں شیطان کو ماری تھی، تو شیطان تک تو نہیں پہنچی، ایک فرشتے کو لگ گئی.
اچھا جی، اور یہ ظہور مہدیے آخر زمان